ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، میں اگر آپ دوبارہ کہیں ریپیٹ کروں گا کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے. السلام علیکم. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ سینئر صحافی سہیل وڑائچ کی جنرل عاصم منیر سے برسلز میں ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، حقائق کیا ہیں. اس طرح سے ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلاسفیمی گینگ کی طرف سے درج کروائے گئے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران مزید شرمناک حقائق سامنے آئے ہیں. اپنے موضوعات پر بات شروع کرنے سے پہلے ایک اپڈیٹ پر بات کر لیں کہ آج کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے خلاف 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے 8 مختلف کیسز کی ضمانت کا کیس تھا، جس میں ان کی ضمانت ان 8 کیسز میں منظور کر لی گئی. مکمل موقع دیا گیا پراسیکیوشن کو کہ وہ کوئی بات عدالت کے سامنے رکھ سکے، لیکن چونکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں جھوٹ پر مبنی کیسز تھے، گھڑے ہوئے کیسز تھے، کسی طرح سے کوئی شواہد پولیس کے پاس نہیں تھے کسی بھی طرح کی انوالومنٹ کے یا کوئی حکم دینے کے، اگرچہ جو حکومت کا میڈیا ہاؤس ہے اس کے ذریعے بار بار یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ لا انفورسمنٹ کے پاس بڑے سٹرونگ ایویڈنس ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کا حکم عمران خان جب وہ واقعہ ہوا وہ آلریڈی کسٹڈی میں تھے، تو خبریں یہ گھڑی گئیں کہ پہلے سے حکم دے چکے تھے. تو میں نے آپ کو متعدد مرتبہ ذکر کیا کہ میں نے اس حوالے سے اپنے طور پہ کھوج لگانے کی، پتہ کرنے کی کوشش کی اور ان لوگوں سے پتہ کی جو یہ سارا کام کر رہے ہیں، اور مجھے بڑے واضح انداز میں بتا دیا گیا تھا اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور مسلسل شیئر کیا، اور اس وقت شیئر کیا جب بڑے بڑے اخبارات میں بڑی بڑی ہیڈ لائنز کے ساتھ سرخیاں چھپیں اور پورے وثوق کے ساتھ رپورٹنگ کی گئی کہ اس طرح کا ٹیکنیکل ایویڈنس ہے کہ اس کا فورنزک بھی کروایا جا سکتا ہے. یہ 2-4 لفظ ہوتے ہیں جو بڑے بکتے ہیں لوگوں کے اندر. اس حوالے سے میں نے آپ کو یہی رپورٹ کیا اور مرتبہ رپورٹ کیا کہ کسی طرح کا کوئی ایویڈنس ایسا موجود نہیں ہے جس سے کوئی تھوڑا سا اشارہ بھی ملتا ہو کہ عمران خان نے کہیں پہ حملہ کرنے کا حکم دیا یا کسی بھی فوجی انسٹالیشن یا کوئی اس طرح کی بات. اس طرح کا واقعہ فوجی انسٹالیشن پہ حملے کا تو آپ کو معلوم ہے ہوا ہی نہیں، صرف ایک جھوٹ گھڑا گیا مسلسل چند میڈیا ہاؤسز کو استعمال کر کے. اور جو واقعات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ GHQ کے گیٹ کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں پشاور روڈ ایک عوامی مقام پہ کھڑے ہو کے، اور صاف ظاہر ہے کہ فوج کی مداخلت کے حوالے سے یہی لوگ جو اب الزام لگا رہے تھے یہی وہ لوگ ہیں جو کہ رپورٹنگ کرتے رہے اس حوالے سے کہ فوج کی سیاست میں کتنی گہری مداخلت ہے. تو بات یہ ہے کہ جب فوج نہ صرف سیاست بلکہ پورے ایڈمنسٹریٹو افیئرز کو بھی کنٹرول کر رہی ہو تو تنقید کس پہ کی جائے، احتجاج کس کے خلاف کیا جائے. تو اگر کوئی بات عمران خان نے کی تو وہ اوپنلی ہمیشہ بھی کھل کے کہتے رہے اور ان کے تمام لوگ یہ کہتے رہے کہ جب بھی احتجاج ہوگا وہ فوج کے خلاف ہوگا. صاف ظاہر ہے کہ فوج سارا کچھ کروا رہی ہے، لیکن حملے والی بات اور جو الزامات ان کیسز میں لگائے گئے وہ بے بنیاد اور جھوٹے تھے. پروسیکیوشن کچھ بھی نہیں بتا سکی تو عدالت کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. یہ جتنے بھی لوگ اس سسٹم کا حصہ ہیں، جوڈیشل سسٹم کا، یہ لوگ کنٹرولڈ ہیں. سارا کچھ ایک کنٹرول طریقے سے ہوتا ہے، لیکن تھوڑی بہت آپ نے سسٹم کی کریڈیبلٹی رکھنی ہوتی ہے. الٹیمیٹ آبجیکٹو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ آپ کبھی بھی اچیو نہیں ہونے دیتے. کسی بھی فیصلے کا مقصد یہ نہیں کبھی بھی لیا جا سکتا کہ یہ جو ججز ہیں یہ کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جو گندا ترین رول تھا پاکستان کی تاریخ کا وہ یہ ججز آلریڈی ادا کر چکے ہوئے ہیں. مگر قانونی صورتحال اب کیا بنتی ہے کہ ان تمام کیسز میں ضمانت ہو گئی تو عمران خان کو قید کی سزا 14 سال کی قید کی سزا سنائی جا چکی ہے 190 ملین کیس میں. اب 190 ملین کیس میں نے بہت مرتبہ آپ کے سامنے ایکسپلین کیا. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ میرے اس کے بارے میں ویو جو ہے وہ بدلتا رہا کیونکہ شروع میں مکمل معلومات نہیں تھی. میرے ذہن میں اب اس وقت اس بات کو بیان کرنے کے 190 ملین کیس کا خلاصہ کیا ہے، 2 لائنر. شاید یہ PTI کے لوگوں کو بھی پسند نہ آئے، نون لیگ کے لوگوں کو بھی پسند نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے. اگر اس پہ غور کریں گے تو کوئی بھی اصول کا ساتھ دینے والا شخص جو ہے وہ اس بات کی مخالفت نہیں کر سکے گا. 190 ملین کیس یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے وہ پیسہ جو کہ برطانیہ سے حکومت پاکستان کو دیا گیا وہ پیسہ واپس ملک ریاض کو دے دیا، ان کے استعمال میں دے دیا ملک ریاض کے، اور اس کے بدلے انہوں نے القادر جو ایک یونیورسٹی بن رہی تھی اس کے حوالے سے ڈونیشنز لیں. یہ کیس ہے پورے کا پورا. میں آپ کے سامنے سادہ سا اصول رکھ دیتا ہوں. سادہ سی بات ہے، اگر برطانیہ نے حکومت پاکستان کو
پیسے دیے کہ یہ حکومت پاکستان کے پیسے ہیں اور اس حوالے سے کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے, کوئی بھی کاغذ پتر ایسا حکومت نے عدالت میں پیش کیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پیسے تو بنیادی طور پر حکومت پاکستان کے تھے, تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میرے جتنے بھی سننے اور دیکھنے والے ہیں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو, وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم کسی کی سیاست کو پسند کرتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں, لیکن اصول کی بات بڑی واضح ہے. اگر پیسے حکومت پاکستان کے تھے اور جناب عمران خان کی حکومت نے ملک ریاض کو دیے, جو کہ دیے, یہ بات کلیئر رکھیں, جو پیسے پاکستان میں آئے وہ ایک سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے جس میں ملک ریاض میں جرمانہ جمع کروانا تھا, یعنی کہ وہ پیسے ملک ریاض کو ملے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اس بات کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. بعض لوگ اس پہ فضول بات شروع کر دیتے ہیں, یہ بات حقیقت ہے کہ جو برطانیہ سے پیسے آئے وہ ملک ریاض کے استعمال میں آ گئے, یعنی کہ اس نے کہیں جرمانہ جمع کروانا تھا وہاں چلے گئے. اس میں کوئی بحث نہیں ہے. بات کیا ہے, الزام کیا ہے کہ وہ جو پیسے تھے وہ حکومت پاکستان کے تھے. تو بڑی سادہ سی بات ہے, تمام لوگ اتفاق کریں گے کہ اگر حکومت نے کوئی ایسا کاغذ پتر عدالت میں پیش کیا ہے کہ بھی یہ ہمارے پیسے تھے, تو بات ختم ہو جاتی ہے. پھر عمران خان کو سزا ملنی چاہیے. اس کے اوپر ڈیبیٹ کی بات کیا ہے؟ جب آپ اصول کے اوپر چلتے ہیں تو پھر آپ کو اصولی بات کرنی ہوتی ہے. تو اگر پیسے ان کے پاس کوئی بھی ایویڈنس اس طرح سے ہے جو یہ پیش کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو معاہدہ ہوتا ہے وہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے, وہ کبھی بھی سامنے نہیں لایا جاتا, حکومت بھی سامنے نہیں لے کے آئی اس چیز کو, تو اگر یہ والی بات اسٹیبلش کر دیتی ہے حکومت کے پیسے حکومت پاکستان کے تھے, تو پھر تو سزا ملنی چاہیے, کیونکہ پیسے ملک ریاض کو گئے. تو اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتی. دوسرا فکرہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا دو فکرے ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسا آفیشیل ایویڈنس لے کے آ جاتی ہے, آفیشیل ڈاکومنٹ لے کے آ جاتی ہے جس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ جو پیسے لندن سے آنے تھے, این سی اے نے جو ڈی فریز کیے تھے پیسے 190 ملین, حالانکہ 190 ملین نہیں ہے, وہ الگ کہانی ہے, وہ جتنے بھی پیسے تھے, اگر وہ پیسے وہاں سے ریلیز ہی اس لیے کیے گئے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان اکاؤنٹس میں جمع ہوں جہاں ملک ریاض نے جرمانہ جمع کروانا ہے, تو پھر پی ٹی آئی کا کیس, عمران خان کا کیس درست ثابت ہوگا. صاف ظاہر ہے کہ ایویڈنس چاہیے کہ اگر حکومت پاکستان کا دعویٰ یہ اس حوالے سے سبسٹینشیٹ ہوتا ہے کہ پیسے حکومت پاکستان کے تھے, تو پھر تو عمران خان کو سزا بالکل درست ہوئی. اور اگر پیسے حکومت پاکستان کے نہیں تھے اور ریلیز ہی اس حوالے سے کیے گئے کہ وہ اس اکاؤنٹ میں آنے ہیں, تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر ہم لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. میں اس پہ اپنا تبصرہ نہیں کرتا, آپ میری بات سمجھ چکے ہیں. اصول کی بات ہے, جس کے پاس جو ایویڈنس ہے وہ سامنے آئے اور بات کو ختم کر دیا جائے. میں جو بھی میری انویسٹیگیشنز تھی میں نے آپ کے سامنے فیکٹ فوکس کے پلیٹ فارم سے آلریڈی اس حوالے سے پیش کر چکا ہوں. اس کے اوپر مزید بحث کی گنجائش نہیں بنتی. آج کے دن تمام کیسز میں ضمانت ہونے کے بعد عمران خان اس ایک کیس کے اندر اس کی سزا کی وجہ سے جیل میں ہیں, اور یہ اس کیس کے جو حقائق ہیں وہ بہت کلیئر ہیں, لیکن لوگوں کو جان بوجھ کر کنفیوز کیا گیا ہے. اس میں دیکھتے ہیں آگے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اپنے آج کے موضوعات کی طرف آتے ہیں. سب سے اہم خبر آج کے دن کی پاکستانی فوج کے ترجمان ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا یہ بیان ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر, جو کہ امریکہ کے دورے پہ آئے تھے سینٹ کام کی کمان کی تبدیلی کی تقریب میں شرکت کے لیے, یہاں سے واپس جاتے ہوئے وہ یورپ میں برسلز میں رکے. انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب بھی کیا اور ایک بزنس مین کے گھر پہ ان کی مختلف لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی. اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم ملک ملاقاتیں تھی وہ ارینج کر رہے تھے مختلف لوگوں کے ساتھ, اور انہوں نے ہی جناب سہیل وڑائچ جو ہیں ان کو وہاں پہ مدعو بھی کیا اور وہاں پہ ان کی ملاقات بھی کروائی. اب اس میں اس حوالے سے جو بیان آیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا, وہ بیان یہ ہے کہ آرمی چیف کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. نمبر 1, صحافی نے ذاتی فائدے کے لیے جھوٹی من گھڑت کہانی جو ہے وہ بیان کی, یہ دوسرا نقطہ ہے ان کا. اور انہوں نے اوورآل کہا ہے کہ جی اخبار کو بھی چھاپنے سے پہلے اس چیز کے اوپر جو ہے ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا, اور اس طرح کی مختلف جو ہے وہ باتیں انہوں نے کی ہیں. میں آپ کے سامنے بجائے تبصرے کرنے کے صرف فیکٹس رکھنے کی کوشش کروں گا, اور آپ کو موقع دوں گا کہ آپ اس کے اوپر اپنی رائے بنائیں. جو سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا, جو ان کی رائے کا اظہار ہو رہا تھا,
اس سے مجھے اختلاف تھا, میں نے وہ کھل کے رائے کا اظہار کیا. اب میں آپ کے سامنے جو بھی میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو میں نے کوشش کی جاننے کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سہیل وڑائچ صاحب کے ابتدائیہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی ملاقات کس طریقے سے ارینج ہوئی اور پھر وہ ملاقات ہوئی, یہ بات 100% درست ہے. یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری جانتے بوجھتے جھوٹ بول رہے ہیں کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اس کو رنگ الفاظ انہوں نے یہ دیے کہ کوئی انٹرویو نہیں ہوا. تو اس بات کے اوپر ہم آتے ہیں. ابھی پہلی بات تو یہ بات ہوئی. اب جو باتیں سہیل وڑائچ صاحب نے لکھی 100% وہ باتیں آرمی چیف نے کی. یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہے. میں ابھی آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں, یہ آپ ویڈیو دیکھیے اور آپ اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پارٹی کا تذکرہ کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے اور کتنا نہیں ہوتا. یہ سنیے گا. کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی, کس طرح لوگوں میں یہ عنصر ڈالا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں, پاسپورٹ جلائیں, سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل جلائیں. کس طرح 2016 میں کے پی کے ریسورسز سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا. 2022 میں دوبارہ اسلام آباد پہ دھاوا بولا گیا. آئی تھنک بڑی کلیئرلی میں نے بتایا ہے کہ ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے, اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. ہم نہیں کر سکتے. ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے, میں اگر آپ دوبارہ کہیں ریپیٹ کروں گا, کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے اور پاکستان کی تعمیری سیاست میں حصہ لیں. جی آپ نے سنا, بہت واضح انداز میں چودھری صاحب ہیں, سپوکس مین ہیں پاکستانی فوج کے, انہوں نے پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا. لیکن جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ صاف ظاہر ہے, کوئی اتنا بیوقوف بھی نہیں ہے. پاکستانی لوگوں کو یہ بہت بیوقوف سمجھتے اتنے نہیں, صاف ظاہر ہے پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. بلکہ انہوں نے بہت کلیئرلی کہا کہ 2014 شاید کہنا چاہ رہے تھے, انہوں نے 2016 کہا, کہہ دیا شاید کہ جی ان کی حکومت تھی صوبے میں کے پی کے میں اور وہاں سے وہ وسائل استعمال کرتے ہوئے آئے. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. وہ جو کوئی صوبائی حکومت کے وسائل استعمال نہیں ہوئے تھے, سارے آئی ایس آئی کے اور پاک فوج کے وسائل استعمال ہوئے تھے. پتہ نہیں ہمیں جھوٹ بولنے کی کیوں عادت ہے. جو بھی لوگ اس میں ملوث تھے پاک فوج کے اور آئی ایس آئی کے, وہ آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہے. اگر وہ ان کا کردار جو ہے وہ روزے روشن کی طرح عیاں ہے. ہم نے آن گراؤنڈ پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھا ہے. تمام پولیس والے بتا رہے تھے کہ ان کو کہاں سے کس طرح سے کیا ہدایت آ رہی ہیں. تو پکڑے نا, لٹکائیں پکڑ کے. اس طرح جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ. لیکن جو بات کرنے کی ہے وہ بات کیا ہے, وہ بات یہ ہے کہ یہ بڑے واضح انداز میں یہ باتیں بار بار کہہ چکے ہوئے تھے آلریڈی. جناب سہیل وڑائچ نے کوئی نئی بات نہیں کی تھی. صرف ان کے لکھنے کے انداز میں ان کی رائے کا اظہار ہو رہا تھا کہ عمران خان کو معافی مانگ لینی چاہیے. اس کے اوپر یہ بڑا آسان ہے آج کے دن. ہر کوئی, میں دیکھ رہا تھا صحافی بھی لگے ہوئے ہیں اور جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں, سہیل وڑائچ صاحب کو کنڈیم کر رہے ہیں. بڑا آسان ہوتا ہے ایسے موقع پہ کسی بھی صحافی کو کنڈیم کرنا. اور میں بالکل ان کے صحافی ہونے کی وجہ سے یہ بات نہیں کر رہا, میں آپ کے سامنے فیکٹس بیان کر رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے بالکل غلط ہے. جو اختلاف والی بات ہے اس پہ آتے ہیں, لیکن یہ بالکل وہاں پہ ملاقات ہوئی اور اتنی ہی دیر کی ملاقات ہوئی جتنا سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا. جتنی باتیں انہوں نے لکھی یہ آرمی چیف نے کہیں, اور اب جو بیان دیا جا رہا ہے وہ صرف اس پریشر کی وجہ سے ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ سارا کچھ کھل کے سامنے آ گیا کہ جی جو بھی ریلیف ملے گا وہ جو ہے فوج سے معافی مانگنے, آرمی چیف سے معافی مانگنے سے مشروط ہے, جو کہ وہ پہلے خود بھی کہہ چکے ہیں. اور جب پتہ لگ گیا کہ اب تو جو ہے وہ تو کوئی اس کا حل ہی نہیں بچتا کہ پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے کلیئرلی پتہ لگ گیا کہ وہ فوج کے ایک عام سے کسی افسر کے پاؤں کے تلے جو ہے وہ دبا ہوا ہے, اور جو بھی ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا یہ فوج کی مرضی سے ملے گا, جو ہم سب لوگ آلریڈی جانتے ہیں. لیکن اس بات سے یہ والا پوائنٹ کھل کے جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا. سہیل وڑائچ صاحب نے جو لکھا اس پہ اعتراض اس لیے تھا کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ قائل کریں عمران خان کو, صرف پہلے کالم میں نہیں دوسرے کالم میں بھی, کہ عمران خان معافی مانگ لیں. بنیادی طور پہ بات یہ ہے, انہوں نے کہا میں جمہوری بندہ ہوں, کوئی مانے یا نہ مانے, بات یہ ہے اگر سہیل وڑائچ یہ بات لکھتے کہ عمران خان کے تنقید کرتے کہ عمران خان تو کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, عمران خان کسی پولیٹیکل پارٹی کو ماننے کو تیار نہیں ہے, کوئی بندہ سہیل وڑائچ کے اس طرح کے فکروں کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا.
اگر سہیل وڑائچ یہ لکھتے کہ عمران خان کو تمام پولیٹیکل فورسز سے بات کرنی چاہیے, بیٹھنا چاہیے, یہ رویہ غلط ہے کہ آپ بالکل آئسولیشن میں جا کے وہ چیز کریں. لیکن جو بات یہاں پر ہو رہی تھی وہ واضح طور پہ ایک سیاستدان کو ایک جرنیل سے معافی مانگنے پر قائل کر رہے تھے. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ باقی لوگوں سے بات کریں, تمام سیاسی قوتیں بیٹھیں, تمام جمہوری قوتیں بیٹھیں, بات کریں. اگر عمران خان نہیں کر رہے ان کے اوپر کریٹیسائز کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی صحافت نہیں, معافی کی صحافت کہ آپ معافیاں منگوائیں سیاستدانوں سے اور وہ بھی جرنیلوں سے, کہ جرنیل سے معافی مانگیں. یہ بات غلط ہے بالکل, اور اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ ایک بنیادی تنقیدی نقطہ تھا. وہ باتیں جس میٹنگ میں ہوئی ہیں وہ آرمی چیف کے حوالے سے کوٹ نہیں کی جا سکتی, لیکن جو باتیں انہوں نے مختلف پیرائے میں مختلف حوالے سے باہر آ کر کی ہیں, لوگوں کے سامنے بھی کی ہیں, تو وہ باتیں کی جا سکتی ہیں. اور اس کو صاف ظاہر ہر لکھنے والا اپنے انداز سے لکھتا ہے. اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ جو آف دا ریکارڈ گفتگو ہوئی ہوتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر بھی بن چکی ہوتی ہے. جو بات آپ سامنے آ کے کہتے ہیں وہ اس کو بالکل لکھ سکتا ہے. تو بنیادی طور پہ سہیل وڑائچ کو ان چیزوں کا یقیناً پتہ تھا اور انہوں نے اس کے تمام اصولوں کا وہ خیال رکھا. اب ان کو تکلیف کیا ہوئی, یہ چاہتے تھے کہ یہ والی بات ان کی طرف سے اس طرح نہ آئے. سہیل وڑائچ صاحب اپنی طرف سے جا کے یہ لکھیں کہ یار عمران خان معافی مانگ لے. تو لیکن سہیل صاحب نے جو باتیں انہوں نے سامنے کی تھی, لوگوں کے ساتھ بھی کی تھی, ان کو ایز اٹ از رپورٹ کر دیا, جو کہ وہ کر سکتے تھے چونکہ اس محفل میں موجود تھے, اور ان کو کافی بیک گراؤنڈ نالج جو ان کی براہ راست میٹنگ تھی اس کے اندر بھی مل چکا تھا. تو اب بنیادی طور پہ جب یہ کھل کے سامنے آ گیا سارے کا سارا کہ تمام پورا نظام ننگا ہو کے نظر آنے لگا کہ پوری عدلیہ جو ہے وہ اب تک جو بھی فیصلے کرتی آئی ہے وہ فوج کے پاؤں کے نیچے دب کے کر رہی تھی اور فوج کی مرضی سے کر رہی تھی, اور معافی تب تک نہیں مل سکتی جب تک وہ باقاعدہ معافی نہ مانگ لیں آرمی چیف سے. یہ آپ نے جو سنا آپ کے سامنے, یہ کیا کہہ رہے ہیں جو موجودہ سپوکس پرسن ہے پاکستان فوج کے, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کر رہے؟ اگر سہیل وڑائچ نے پی ٹی آئی کا نام لکھ دیا ہے تو اس کو یہ آپ خود 20 مرتبہ 20 لوگوں کو یہ کہہ چکے ہوئے ہیں. اور صرف یہ نہیں, مجھے افسوس ہوا سہیل وڑائچ صاحب نے اس بات کو پریس کیا معافی والی بات کو, اس لیے کہ کچھ اور صحافی بھی جو فوج کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں وہ بار بار معافی مانگنے کی بات کرتے ہیں. ارے بھائی کبھی جرنیلوں کی معافی کی بات بھی تو کرو, بازی کو چھوڑ دے. میں نہیں گنواتا آپ کو کہ 65 میں کس طرح ذلیل ہوئے, 71 میں کس طرح سرنڈر کیا, سیاچن میں کیا ہوا, کارگل میں کیا ہوا, میں نہیں یاد کراتا وہ کچھ بھی. میں صرف آپ کو اتنا کہتا ہوں کہ یار آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا یا نہیں ہوا, اس بات پہ نہیں جا رہے. آپ خود کہتے ہیں بار بار کہ ہوا. اگر ہوا ہے تو جنرل باجوہ نے کیا تو آپ جنرل باجوہ سے معافی کا مطالبہ کریں. ادھر تو آپ معافی کا مطالبہ نہیں کرتے. آپ کی پوری صحافت ہی جو ہے وہ سیاستدانوں سے معافی منگوانے پہ آ گئی ہے. زمینی حقائق آپ کچھ تو اصول کا کسی حوالے سے تو اصول کے اوپر آ جائیں کہ کیا پوسیبل ہے کیا نہیں, کہ آپ بالکل عمران خان کو جمہوری قوتوں سے بات کرنے کا کہیں. آپ مافیوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں. پوری صحافت جو ہے وہ آ کے اس بات کے اوپر آ گئی ہے اور بار بار کہتے ہیں بندہ بھی غلط ہے, سب کچھ ہے, تو پھر آپ کیوں اس بندے کو لانا چاہ رہے ہیں ابھی نظام کے اندر. تو اس ساری ملاقات, یہ سارے جو کنٹروورسی آج چلی, اس کی جو بریف ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر برسلز میں باقاعدہ سہیل وڑائچ کو اس میٹنگ کے لیے بلایا گیا. وہاں پہ وہ گئے, وہ ایونٹ میں بھی شریک ہوئے, ان کی گفتگو بھی ہوئی, بہت تفصیلی گفتگو ہوئی, اور وہ صاف ظاہر ہے کہ آرمی چیف اگر بات کریں بھی صحیح, کبھی بھی ماضی میں بھی جو کرتے تھے جن لوگوں سے, وہ آف دا ریکارڈ کرتے تھے. تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے نے جو بات کی ہے وہ سامنے نہ آئے. اب آسن صاحب کو نیا شوق ہوا ہے حکمران بننے کا, ابھی وہ تمام پروٹوکول سے آگاہ نہیں ہے, وہ وہاں پہ جا کے باہر پبلک میں بھی باتیں کر رہے تھے. اب جو وہ باتیں کر رہے تھے ان کا بیک گراؤنڈ سے پہلے جانتے بھی تھے, اور ملاقات کے اندر ان کا مزید کلیئر ہو گیا, اور انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر یہ تحریر لکھی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو پولیٹیکل ایسوسیشنز کی بنیاد کے اوپر نہ جھانچیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو یہ سوچیں اور نون لیگ کے ہیں تو یہ سوچیں. پہلے فیکٹس کو سمجھ لیں, فیکٹ کیا ہے, بعد میں آپ اوپینین جو مرضی بنائیں. فیکٹ یہ ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی, باقاعدہ ارینج کر کے ہوئی, پاکستان کے آئی ایس آئی کے سربراہ نے ارینج کرائی, تمام چیزیں باقاعدہ طے شدہ تھیں, اور جو باتیں لکھی یہ آرمی چیف نے کی. اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ پکڑے گئے ہیں. سہیل وڑائچ کے اوپر اعتراض صرف ان کا یہ پلی لینے پہ,
اوپنلی یہ اظہار کرنے پہ ہے کہ ایک سیاستدان ایک جرنیل سے معافی مانگے اور سسٹم میں واپس آ جائے. اس چیز کے اوپر اعتراض ہے. بالکل وہ تنقید کریں تو 100% اچھی بات ہے, کرنی چاہیے سیاستدانوں پہ. اگر وہ ان کو دوسری پولیٹیکل تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنے کا کہیں تو بالکل یہ ایک جمہوری سوچ ہے, لیکن مافیا منگوانا جمہوری سوچ نہیں ہے. فوج جھوٹ بول رہی ہے, احمد شریف چودھری جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل یہ ملاقات ہوئی اور بالکل یہ باتیں کی گئی. میں نے آپ کے سامنے جو ماضی میں فوج نے خود کہا وہ بھی پیش کر دیا. اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں, اور یہ موضوع اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک بڑی اہم سماعت, ایک ضمانت کا کیس تھا. بلاسفیمی گینگ کی طرف سے جو سینکڑوں کیسز رجسٹر کرائے گئے ہیں, جن کے حوالے سے تفصیلات آپ کو گاہے بگاہے دیتے رہتے ہیں, اسی حوالے سے یہ کیس تھا. اس کی ضمانت کی سماعت ہوئی. جسٹس بابر ستار جو ہیں وہ جج تھے, اور جو ملزم تھا اس کے وکیل ایڈوکیٹ آصف علی تنبولی تھے. انہوں نے یہ کیس آرگیو کیا. جو جج صاحب ہیں انہوں نے ان کو بتایا گیا وکیل کی طرف سے, تنبولی صاحب کی طرف سے, کہ 2 سال کا عرصہ بیت چکا ہے, اب تک کیس کی بیسک انویسٹیگیشن ہی مکمل نہیں ہوئی. تو جب انہوں نے پروسیکیوشن کو موقع دیا, ایف آئی اے کو جو NCCIA کے نام سے جانا چاہتے ہیں اب, ان کو موقع دیا, تو انہوں نے یہ بتایا کہ فلاں سم کے استعمال سے فلاں گروپ میں یہ بات تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ پتہ کروایا کہ یہ جو سم جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کس کے نام پہ رجسٹر تھی؟ تو انہوں نے بڑا فرینکلی, مطلب شغل ہے نا یہ سارا, ان کے لیے شغل ہے, صرف ایک منی میکنگ مشین جو ہے وہ بنی ہوئی ہے ان کے لیے یہ سارا معاملہ. تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو ابھی تک پتہ نہیں کروایا, یا وہ ہمیں پتہ نہیں لگا نا. تو یہ انہوں نے اوپنلی مطلب یہ چاہا, یعنی کہ جس بندے کو ڈیتھ رو کے اوپر آپ نے ڈال دیا ہے اس کے بارے میں دا موسٹ بیسک پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے پتہ نہیں کروایا یا آپ کو پتہ نہیں ہے. مطلب یہ طریقہ ہوتا ہے صرف لوگوں کو ایک اس طرح کے معاملے میں پھنسا کے جس میں اگلے بندے کی بھی جان نکل جائے, پوری فیملی کی بھی جان نکل جائے, وہ منہ چھپاتے پھریں, چھپتے پھریں, ڈرتے پھریں کہ یار لوگوں کو پتہ لگ گیا تو لوگ کہیں ہمارے اوپر اٹیک نہ کرتے ہیں. یہ معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے نا, صاف ظاہر ہے. تو وہ بیچارے وہ, اور پھر وہ ہر طرح کا پیسہ, یہ سب سے بہترین طریقہ تھا. آپ کسی بندے کو مطلب ہے کسی چھوٹے موٹے کیس میں پھنساتے اور اس سے پیسے لیں, وہ 5,000 دے, 10,000 دے. وہ کوئی قتل کے کیس میں کوئی پھنسے تو تھوڑے سے بہتر دیتا ہے, کوئی دہشت گردی کے کیس میں آپ کسی بندے کو پھنسا لیں غلط طریقے سے, وہ تھوڑے سے بہتر دیتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا فارمولا تھا کہ اس میں جو بندہ پھنس جائے گا وہ اپنے سارا مال دولت ہر چیز بیچ کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھنے کے لیے وہ تیار ہوگا. لیکن اس میں بھی بڑی احتیاط ضروری ہوتی ہے, کیونکہ اگر کوئی بندہ امیر ہوگا, جو بھی بندہ پیسہ ہوتا ہے, پیسے والے بندے کا پھر تعلق بھی ہوتا ہے, اس کو شعور بھی ہوتا ہے. پیسے والا بندہ جو ریورٹ کرتا ہے, وہ رسپانس دیتا ہے, وہ آگے سے فائٹ کرتا ہے, وہ 50 لوگوں کو جا کے بیچ میں انوالو کر لیتا ہے. تو کسی بھی اسٹرانگ بندے پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو عام سے لوگ ہیں, انہوں نے پیسے کمانے ہوتے تو یہ بڑے لوگوں کو پکڑتے. یہ ہمارا اوور آل ایک سوشل وزڈم اور ہماری جو ذہنی طور پہ جو ہم آپ کہہ لیں کہ ڈیگریڈیشن ہوئی, کہ اس کا لیول دیکھ لیں کہ لوگوں کو اب وہ لوگ جو بات کرنے والے, لکھنے والے, ان کو بنیادی کنسیپٹس کی سمجھ نہیں ہے. ایک بندے کی اگر ورتھ جو ہے نا, آپ فرض کر لیں کہ وہ 1 کروڑ ہے, میں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں, تو وہ کبھی بھی آپ کو, مثال دے رہا ہوں, کبھی بھی وہ آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا. وہ اپنے تمام ریسورسز جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا. ایک بندے کی ورتھ 1 بلین ہے اور پاکستان میں رہتا ہے, لا لیسنس والی سوسائٹی ہے نا, جنگل کا قانون ہے نا. تو اس بندے کے تو خیر وہ آپ بات کریں گے تو وہ صرف یہ نہیں کہ کچھ آپ کو دے گا نہیں یا ریسورسز اپنے استعمال کرے گا, وہ آپ کو ٹھوک بھی دے گا معذرت کے ساتھ. اس سے اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے میرے پاس کہ اگر آپ کسی ایسے بندے کو ہاتھ لگائیں گے. اگر آپ ٹارگٹ کریں گے 50 لاکھ تک والی مالیت والے بندے کو نا, تو وہ بندہ بیچارہ کمزور ہوتا ہے. وہ 1 کروڑ والی مالیت والے بندے کی طرح فائٹ بیک نہیں کرے گا. وہ سارا کچھ اپنی جائیداد, زیور, ہر چیز بیچ کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھے گا, کہے گا یار بچا لو, ہمارا بندہ جو ہے وہ مارا جائے گا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. غلط فہمیاں بھی ہیں, لیکن آصف تنبولی صاحب نے بڑا زبردست طریقے سے کیس پیش کیا اور جسٹس بابر ستار نے ملزم کو ضمانت کے اوپر رہا کرنے کا حکم دیا. یہ ان کیسز کی حقیقت ہے. اس طریقے سے لوگوں کو ٹریپ کر کے پھنسایا گیا, لڑکیوں کے استعمال کر کے ان کو کڈنیپ کیا گیا, تشدد کا نشانہ بنایا گیا, بہت سارے لوگوں کو مار دیا گیا. حکومت ہے کہ اس کے آنکھیں کھلنے پر ہی نہیں آ رہی. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی.